السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار زوجہ ہے۔ نام ہند، کنیت ام سلمہ، قریش کے خاندان مخزوم سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ہند بنت ابی امیہ، سہیل المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ابو امیہ۔ ام سلمہ کے والد مکہ کی مشہور اور فیاض شخصیت تھے۔ سفر میں جاتے تو تمام قافلے کی کفالت خود کرتے، اس لیے ذات الرکب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ وہ نہایت سلیم الطبع نوجوان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق کا آغاز کیا تو ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ام سلمہ نے بھی آغاز نبوت میں اسلام قبول کر لیا اور اہل ایمان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ نہایت عبرت انگیز ہے۔ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتی تھیں، ان کا بچہ بھی ساتھ تھا، لیکن ان کے قبیلے نے مزاحمت کی۔ حضرت ابو سلمہ ان کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ یہ اپنے گھر واپس آ گئیں۔ ادھر سلمہ کو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے چھین لیا۔ ام سلمہ کے والدین بیٹی کو مدینہ جانے سے روک سکتے تھے، مگر زبان بند رکھنے پر مجبور نہ کر سکتے تھے۔ آپ روزانہ کعبۃ اللہ میں جا کر اپنے خاندان والوں کے لیے بلند آواز سے بددعا کرتی تھیں۔ ان کے اہل خاندان نے تنگ آ کر کہا، جاؤ، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ ام سلمہ اکیلی مدینہ روانہ ہو گئیں۔ کچھ عرصہ شوہر کے ساتھ رہیں۔ حضرت ابو سلمہ بڑے شہ سوار تھے۔ غزوہ احد میں زخم لگنے سے شدید زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے۔ ان کی وفات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، ہائے غربت میں یہ کیسی موت ہوئی۔ ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور یہ کہو کہ اللہ رب العالمین ان سے بہتر جانشین عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے ابو سلمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا، آپ نے 9 تکبیریں سہواً تو نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ وفات کے وقت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آنکھیں بند کیں اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ ابو سلمہ کی وفات کے وقت ام سلمہ حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد عدت گزر گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کا پیغام دیا۔ ام سلمہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئے۔ ام سلمہ نے کہا، مجھے چند عذر ہیں، میں سخت غیور ہوں، صاحب عیال ہوں، میری سن زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو قبول فرمایا۔ اب کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اپنے لڑکے سے جن کا نام عمر تھا کہا، اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔
شوال 6 ہجری کی آخر تاریخوں میں یہ تقریب انجام پائی۔ حضرت سلمہ کو ابو سلمہ کی وفات سے جو صدمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابدی مسرت میں بدل دیا۔ سنن ابی ماجہ میں ہے کہ جب ابو سلمہ نے وفات پائی تو میں نے وہ حدیث یاد کی جس کو وہ مجھ سے بیان کیا کرتے تھے، اور میں نے دعا شروع کی تو جب یہ کہنا چاہتی کہ یا اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے تو دل کہتا ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے، لیکن میں نے دعا کو پڑھنا شروع کیا۔ ابو سلمہ کے جانشین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 2 چکیاں، گڑھا اور چمڑے کا تکیہ جس میں خرمے کی چھال بری ہوئی تھی عنایت فرمائے۔ یہی سامان دوسری ازواج مطہرات کو عطا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیادار تھیں۔ ابتدا میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر تشریف لاتے تو سلمہ فرط غیرت سے اپنی شیر خوار کو گود میں بٹھا لیتی۔ آپ یہ دیکھ کر واپس ہو جاتے۔ حضرت عمار بن یاسر جو آپ کے رضائی بھائی تھے، ان کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور لڑکی کو چھین کر لے گئے، لیکن بعد میں یہ بات کم ہو گئی، جیسے دوسری بیویاں رہتی تھیں ان کی طرح رہنے لگی۔ حضرت سلمہ کے واقعات نکاح میں یہ واقعہ خصوصیات سے قابل ذکر ہے کہ جس دن بیاہ کر لائی گئیں اس وقت بھی اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ازواج مطہرات کے 2 گروہ تھے، ایک میں حضرت عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا شامل تھیں، دوسرے میں سلمہ اور باقی ازواج تھیں۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وہاں ہوتے تو لوگ ہدیے بھیجتے تھے۔ حضرت سلمہ کی جماعت نے ان سے کہا، حضرت عائشہ کی طرح ہم بھی سب کی بھلائی کے خواہاں ہیں۔ اس بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مکان میں تشریف رکھتے ہوں لوگوں کو ہدیہ بھیجنا چاہیے۔ حضرت سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو فرمایا، سلمہ عائشہ کے حوالے سے مجھے اذیت نہ پہنچاؤ، کیونکہ اس کے سوا کوئی بیوی ایسی نہیں جس کے لحاف میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہو۔ حضرت سلمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اذیت پہنچانے سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ صلح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ حدیبیہ میں قربانی کریں، اور چونکہ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اس لیے عام طور پر شکستہ دلی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بار حکم دینے سے بھی کوئی شخص تعمیل پر آمادہ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آ گئے اور سلمہ سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں، باہر نکل کر خود قربانی کیجیے اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا فرمان ناطق ہے، آپ خود اس پر عمل پیرا ہیں، سب نے قربانیاں کی اور احرام اتار دیے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ حضرت سفینہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور غلام تھے، دراصل سلمہ کے غلام تھے۔ جب آپ نے ان کو آزاد کیا تو یہ شرط رکھی کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو تم پر ان کی خدمت لازمی ہوگی۔ سلمہ عرب کی ان چند خواتین میں سے تھیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سلمہ بیمار تھیں۔
مگر آپ کو گوارا نہ ہوا کہ وہ دینی فرض سے پہلو تہی کریں۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئیں۔ طواف کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ جب نماز فجر ہونے لگے تو اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لینا۔ 5 ہجری میں جبکہ بنو قریظہ کے محاصرے میں یہود سے گفتگو کرنے کے لیے بارگاہ نبوت سے حضرت ابو لبابہ بھیجے گئے تو حضرت ابو لبابہ نے ہاتھ کے اشارے سے یہودیوں کو بتلایا کہ تم قتل کیے جاؤ گے، مگر اس کو افشائے راز سمجھ کر بہت شرمندہ ہو کر مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور بہت دنوں تک اپنے آپ کو اسی حال میں رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کو ام سلمہ کے مکان میں مسکراتے ہوئے اٹھے تو آپ بولیں، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکرائے رکھے۔ اس وقت ہنسی کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ نے اجازت چاہی کہ میں خوشخبری سنا دوں۔ فرمایا، ہاں اگر چاہو۔ ان کا مکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب تھا کہ آواز دیں تو مسجد میں سنی جا سکی۔ چنانچہ اجازت پا کر اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور کہا، اے ابو لبابہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت نے طول کھینچا اور آپ حضرت عائشہ کے مکان میں منتقل ہو گئے تو حضرت ام سلمہ آپ کو دیکھنے اکثر آیا کرتی۔ ایک دن طبیعت زیادہ مزحمل ہو گئی تو آپ ضبط نہ کر سکیں اور آپ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ روایت حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کوئی ان سے آگے نہ تھا۔ ان سے 378 روایتیں مروی ہیں۔ اس بنا پر محدثین کے تیسرے طبقے میں شامل ہوتی ہیں۔ حدیث کہنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن بال گندوا رہی تھیں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ زبان مبارک سے ایھا الناس، اے لوگوں کا لفظ نکلا، فوراً بال باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ مسند احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ 61 ہجری میں جس دن امام حسین نے اپنے رفقا کار کے ساتھ کربلا میں شہادت پائی، حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ سر اور ریش مبارک غبار آلود ہیں اور بہت غم زدہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی، بے اختیار رونے لگی اور بلند آواز سے فرمایا، عراقیوں نے حسین کو قتل کر دیا، خدا انہیں قتل کرے۔ انہوں نے حسین سے دغا کیا، خدا ان پر لعنت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 4 بچے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں حضرت ابو سلمہ سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔